ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، یہ آیت بھی آپ نے اس کے پہلے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس ایک شخص کی بیوی بنائی، پھر اس میاں بیوی کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو آباد کیا، سارے انسانوں کو دنیا میں پھیلایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، مرد و عورت کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھو کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اختلافات سے بچتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کو بنائے رکھنا ہوگا۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اسی پس منظر میں چل رہی ہے کہ آج یہ انسان جو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، چند جھوٹے مفادات کی وجہ سے، چند ایسی بیکار کی چیزوں کی وجہ سے اپنے درمیان نفرتیں پیدا کر لیتا ہے، اختلافات پیدا کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اختلاف کا بنیادی سبب، جس اختلاف کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، کا بنیادی سبب ہے شریعت کی مخالفت، دین اسلام سے لاپرواہی۔ یہ وہ سبب ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں پھلتی ہیں، پھولتی ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج دوسرا سبب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جو دشمنیاں جنم لیتی ہیں، عداوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی ایک دوسری وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، ہماری اپنی معصیتیں ہیں۔ گناہ سے مراد کون سے گناہ؟ وہ گناہ جس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے، ایک دوسرے سے ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، اے مومنو، تم آپس میں کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو برے القاب سے نہ پکارے۔ یہ مذاق، دوسروں کی ہنسی اڑانا، دوسروں کا نام لے لے کر برے القاب سے اس کی توہین کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس پر طنز کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو دشمنیاں پیدا کرتی ہیں۔ آپ کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو جس کا مذاق اڑاؤ گے اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی نہیں رہے گی، آپ کے لیے محبت نہیں رہے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی شخصیت سے کھیل رہے ہو، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہو۔ تو یہ مذاق اڑانا، ہنسی مذاق زیادہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر اختلاف پیدا کرتی ہیں، انسان دشمنی کا ماحول بنا دیتا ہے مذاق کی وجہ سے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ میں مذاق کی بھی اجازت ہے، لیکن مذاق لمٹ میں ہونا چاہیے، اس کی ایک حد ہے، اس کے کچھ آداب ہیں کہ مذاق ہر آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب ایک جوان ہے بوڑھے آدمی کے ساتھ مذاق کرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کرنا شریعت نے پوری طرح سے اس کا پابند نہیں کیا، آپ کو منع نہیں کیا،
کہیں کہیں اس کی اجازت ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ سیدھا خشکی کی تعلیم دیتا ہے، خشک رہو، ہنسنا نہیں، مذاق نہیں کرنا، ایسی تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کی بھی تعلیم ہے، لیکن ایسی ہنسی، ایسا مذاق جو کسی کی شخصیت کو نشانہ بنائے، کسی کی عزت سے کھیلے، اسے شریعت نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھی قوم ہو۔ تو کہا اسلام نے کہ مذاق اڑاؤ مت، کیونکہ مذاق جب اڑاؤ گے تو یہ وہ بنیادی سبب ہے یا بنیادی اسباب میں سے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اسی آیت کے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اسی آیت کے آگے اگر آپ بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ اس بدگمانی کی وجہ سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، مخالفتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں سامنے آتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، لوگوں بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بچنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے گھر چھوڑنے کے لیے، راستے میں دو صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے کوئی غلط گمان کیسے کر سکتا ہے، کوئی بری بات آپ کے تعلق سے کیسے سوچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں سوچو گے، لیکن تمہارے اندر کا شیطان جو ہے وہ تمہیں اس پہ مجبور کرے گا۔ ناظرین، یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا موقع آیا، ایسے معاملات بنے، ایسے ماحول آئے کہ سامنے والا بدگمان ہو سکتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے روکا، منع کیا، کلیئر کیا مسئلے کو، واضح کیا مسئلے کو، تاکہ معاشرے میں بدگمانی نہ رہ جائے، معاشرے سے بدگمانی کا صفایا ہو جائے، کیونکہ اگر بدگمانی معاشرے میں جنم لے گی، آدمی ایک دوسرے سے بدگمان ہوگا تو نتیجے میں ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، شک کی نگاہوں سے انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا، اور جب شک کی نگاہوں سے دیکھے گا تو نفرتیں ہی نفرتیں پیدا ہوں گی، پھر دشمنیاں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، اور آدمی ملے گا ضرور ایک دوسرے سے، لیکن دل ان کے نہیں ملیں گے، دل ان کے نہیں ملیں گے، نفرت رہے گی، دشمنی رہے گی۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے نفرتیں آتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، دشمنی آتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے تجسس کا ذکر کیا، کسی کے ٹوہ میں پڑنا، جاسوسی کرنا، کسی کی کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے ایک حرکت پر نظر رکھنا، یہ بھی منع ہے شریعت میں۔ اس سے بھی کیا ہوگا، اگر کسی کو پتا چلے گا کہ آپ کی کوئی جاسوسی کر رہا ہے، اگر اس کو پتا چلے گا کہ پیچھے اس کے چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہر پل کی نظر رکھ رہا ہے، ہر پل اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل سے آپ کا احترام ختم ہو جائے گا، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی اور نفرت بڑھنے لگے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ وہ غیبت ہے جو معاشرے کا ناسور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کیا جانتے ہو آپ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت اسے کہتے ہیں کہ دو آدمی تیسرے آدمی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو تب بھی غیبت ہے، ہم جو اس کی برائی کر رہے ہیں تب بھی غیبت ہے؟
اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے وہی تو غیبت ہے، اگر تم اس کے اندر جو برائی ہے وہ بیان کر رہے ہو، اگر اس کے اندر نہیں ہے تب تو غیبت سے بڑا جرم بہتان الزام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت سخت ایکشن لیا کرتے تھے۔ آپ نے مشہور بات سنی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک مرتبہ کیا کہہ دیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفیہ وہ تو پست قد ہیں۔ آپ تصور کریں ایک ماں باپ کی اولاد، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے۔ اللہ کی ساری تخلیق، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی شخصیت سے کھیلنا، اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ نے جب کہا اللہ کے نبی وہ تو گڈی ہیں، پست قد ہے، اتنا ہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں اور کہا عائشہ تم نے جو جملہ کہا ہے، تم نے جو بات کی ہے، یہ ایسی بات ہے، ایسا کلمہ ہے، اسے اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گندا ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے زندگیوں میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی برائی کرتے ہیں، کتنا حسد کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے بریک کا، وقفے کا۔ ہماری بات ہم کو یہیں روکنی پڑے گی، بات ابھی بہت اہم ہے، اس لیے آپ کہیں جائیں مت۔ ہم وقفے کے بعد فوراً حاضر ہو رہے ہیں، پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے i+ کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب چھینتے ہیں، کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائے۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کے چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں، اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو i+ دیکھیے، i+ دیکھیے جو آپ کی دین دنیا، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر، اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلمے ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ i+ ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں
9588888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफर करें। ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। आज का सवाल जल्द आ रहा है सिर्फ I+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह तआला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात, हर जुमा रात 9 बजे सिर्फ I+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हमारी बात ये चल रही थी, हम आपको ये बता रहे थे कि मुआशरे में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं, उसमें एक बुनियादी वजह ये बताई गई कि समाज व मुआशरे में गुनाह ज़्यादा दाखिल हो गए हैं, और वो गुनाह जिसका ताल्लुक़ हम इंसानों से है, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारना, एक दूसरे के साथ बदगुमानी करना, तजस्सुस करना, जासूसी करना, टोह में पड़ना। और इसी तरीके से जो बात चल रही थी वो ये कि एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे के पीछे उसकी बुराई बयान करना, उसकी कमजोरी बयान करना, ये भी समाज का वो बदतरीन गुनाह, वो बदतरीन जुर्म है जो मुआशरे को तबाह कर देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। और नाज़रीन, इसकी इतनी बड़ी वाईद, इतनी बड़ी सजा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आप जब मेराज पर गए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, कुछ लोग ऐसे सामने आए जिनके हाथों के नाखून लंबे लंबे थे, तांबे के, और उन नाखूनों से वो अपना मुंह नोच रहे थे, अपने सीनों को चीर रहे थे, फाड़ रहे थे। ऐसी सजा उन्हें मुसलसल दी जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं, ये मुआशरे का कौन सा तबका है जिनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि ये खुद अपने हाथों से अपने आप को जख्मी कर रहे हैं? जिब्रील कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया करते थे। अयुहिब्बु अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। गीबत को अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बयान किया कि गीबत एक ऐसा जुर्म है कि इंसान अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। क्या समझते हैं हम लोग? जहां 2 आदमी बैठ गए, 4 लोग बैठ गए, बात शुरू। हमारी जबान से अच्छे जुमले तो निकलते नहीं, अच्छी बात तो हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्यों नहीं बोल सकते? किसी की गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी की इज्जत से खेलना, यही हमारा शेवा है, यही हमने सीखा है इस्लाम से, यही हमारे इस्लाम की तालीमात नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे में अमन हो, सुकून हो, शांति हो, मोहब्बतों का माहौल हो, मिसाली मुआशरा हो, तो जाहिर बात है कि ये जो हमारे आपस के मामलात हैं ये सही होना चाहिए। इस तरह के गुनाहों से बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि गुनाह इंसान के अंदर नफरतें पैदा करते हैं, इख्तिलाफ पैदा करते हैं। गीबत बहुत बड़ा जुर्म है। नाज़रीन, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला जो सज़ा देगा, अल्लाह अकबर,
یہ ناخن، اپنے ناخن سے اپنے آپ کو نوچنا کتنی بڑی سزا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت. ناظرین گرامی، یہ چند چیزیں ہوئیں، مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا ایک دوسرے کی، غیبت کرنا. یہ معاشرے کا یہ وہ جرم ہے یا وہ جرائم ہے جو انسان اپنے درمیان جب اسے رواج دیتا ہے، اسے عام کرتا ہے، تو دشمنی پھلنے پھولنے لگتی، محبتیں رخصت ہو جاتی. گناہ جہاں ہوں گے وہاں نیکیاں نہیں ہوں گی، جہاں برائیاں ہوں گی وہاں اچھائیاں نہیں ہوں گی. اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بہت بڑی سماجی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسد. اللہ اکبر، ایک دوسرے سے حسد کرنا. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کے مال کو دیکھ کر سوچنا کیا مال ہے اس کو، ارے وہ ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس کا مال ضائع ہو جائے تو اچھا ہے، ویسا مال مجھے مل جائے، ویسا مال مجھے مل جائے. فلاں کے پاس علم بہت اچھا ہے، کیا علم ہے اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے. حسد آ گیا مجھے، اس کا علم ختم ہو جائے، اس کا علم ضائع ہو جائے. حسد انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا. ناظرین، یہ حسد بھی معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے. یہ حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ ایک دوسرے کا قتل کرا دیتی ہے. حسد قتل کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا. اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا، مخالفتیں تو ہوں گی حسد کی وجہ سے، لیکن یہ حسد اتنی آگے تک جاتا ہے، اتنی آگے تک جاتا ہے کہ آپ کو قاتل بنا دے گا، آپ کو ہتھیارہ بنا دے گا، اپنے بھائی کے قاتل بن جاؤ گے. یہی حسد ہی تو تھا نا. آدم علیہ السلام کے بیٹے، ساری انسانیت آدم کی نسل، آدم کے بیٹے، ابتدا ہی میں ایسا واقعہ پیش آ گیا بھائیو. حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. حسد ہی تو تھا. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں کی. اس حسد میں آ کر کے قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. تو یہ سماج کے وہ گناہ ہیں، معاشرے کے یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، معاشرے میں دشمنیوں کو جنم دیتے ہیں. تو ناظرین، یہ حسد قتل کروایا، اور یہی وہ حسد تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم ڈھائے اسی حسد کی بنیاد پر. اور اسی حسد کی وجہ سے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا رسالت کو تسلیم. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک نبوت جو ہوتی تھی ہمارے خاندان بنو اسحاق میں ہوتی تھی. ابھی تک جو بھی نبی بن کر آیا تھا وہ بنو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے. اب یہ معاملہ تھوڑا الگ ہو گیا کہ جو آخری پیغمبر آئے، جن کے آنے کی پیشن گوئیاں آسمانی کتابوں میں تھی، توریت میں تھی، انجیل میں تھی، یہ خوش فہمی میں تھے کہ نبی ہمارے پاس سے ہی آئیں گے، اور انتظار میں تھے کہ آئیں گے تو ان کی پیروی کی جائے گی. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اور پتہ چلا کہ بنو اسماعیل سے ہے، اسحاق کے خاندان سے نہیں، اسماعیل کے خاندان سے ہے، حسد کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. حسد کی وجہ سے حق بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے، حق کی پیروی بھی نہیں کرتا. یہ حسد ایسا جرم، ایسا گناہ ہے یہ. لہٰذا ناظرین گرامی، ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں. اگر آپ مسلسل i+TV دیکھ رہے ہیں تو ایک پروگرام چل رہا ہے دل کی سختیاں، جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک 2-3 ایپیسوڈ میں تفصیل سے ان سب چیزوں کا ذکر آیا ہے. ہم نے تو بس یہاں صرف اشارہ کیا ہے، ہم نے یہاں صرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، دشمنی، نفرت، عداوت کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دل کی سختیاں میں تفصیل سے یہ ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے. بہرحال ناظرین، حسد کے تعلق سے ایک واقعہ سنا دیتے ہیں اور اس مسئلے کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، یعنی یہ نقطے کو کہ گناہ ہے جو ہمارے آپس کے درمیان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری، بدگمانی، اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم اس میں ختم کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے درمیان
ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہوگا. کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا. دوسری مجلس قائم ہوئی یا دوسرا دن آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ایک شخص تمہارے درمیان ایسا آئے گا جو جنتی ہوگا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور یہ وہی شخص تھا جو پہلے دن بھی آیا دوسرے دن بھی آیا. 3 مرتبہ لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. اب وہ صحابہ تھے بھائی، ہماری طرح تو نہیں تھے. وہ صحابہ تھے، جنت کی بات آتی تو اچھل پڑتے تھے، عمل تلاش کرتے تھے کہ کس عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی. وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم تو بس سن لیتے ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، ان کو عمل سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین، کہ ہم سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی پیچھے پڑ گئے. دیکھیں گے کیا ان کے پاس عمل ہے. ان کے مہمان ہو گئے اور مہمان بن کر دیکھا ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن ایسا کوئی کام، ایسا کوئی ایکسٹرا عمل، زائد عمل، اضافی عمل ہم نے نہیں دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا جائے. آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ایسی ہے میرے پاس کہ میں جب رات میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ناظرین، لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سارے جرائم سے، جو گناہ ہیں معاشرے کے، ان سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اختلاف کے اسباب میں سے ہیں، کا سبب بنتے ہیں، نفرتوں کا سبب بنتے ہیں، دوریوں کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ